بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکلات سے نہ گھبراؤ، کیونکہ مشکلات ہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہیں۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ اگر گردن میں ایک ہڈی ہوتی تو سر کو ہلانے میں اور اوپر نیچے دیکھنے میں دقت ہوتی، لیکن چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کی وجہ سے انسان اوپر نیچے دائیں بائیں آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور گردن کو موڑ سکتا ہے۔ کس نے ہے انسان کو ایسی حکمت سے بنایا؟ بے شک وہ خالق کائنات اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ہمیشہ شکر گزار بنو، تمہاری زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ محفل تھی دعاؤں کی، سو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ گردشیں میرا کیا بگاڑیں گی، میں ماں کے کھینچے ہوئے حصار میں ہوں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ چیز بچ جاتی ہے، محفوظ رہتی ہے، اور جس چیز سے غفلت برتتا ہے وہ چوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سب سے قیمتی چیز اللہ کی طرف توجہ رکھو۔ جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کی جانب چور نہیں آتا۔ تاجر کا مال پانی میں گرنے لگتا ہے تو وہ سب سے پہلے قیمتی سامان کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی محبت سب سے قیمتی چیز ہے، یہ ساتھ جانی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کر۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ دوسروں کو خوشی دیکھ کر دکھ خود رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دنیا میں وہی لوگ سربلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ میرے رب مجھے ان دنیا والوں کا محتاج کبھی مت کرنا۔ جس لمحے آپ میں سے کام کرنے کی شرم ختم ہوتی ہے وہی لمحہ آپ کی شعوری زندگی کی ابتدا ہے۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتی ہے۔ ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کی تشکیل کے لیے ہوتی ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے ننگے پاؤں ہوں تو خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ لوگوں کو اپنی باتوں کی تجربہ گاہ نہیں بنانا چاہیے، اسی لیے اگر کوئی بات اچھی ہے تو پہلے خود عمل کریں۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں پر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ دعاؤں میں شدت اتنی پیدا کرو کہ وہ تمہاری دعاؤں کے بدلے تمہیں دینے کو راضی ہو جائے۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن و سنت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مجھے تم اپنا مذہب نہ پڑھاؤ، میں تمہارا مذہب تمہارے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔
کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں، آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ دکھ اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ ہم بہت تھوڑی سی زندگی اپنے لیے جی پاتے ہیں، جبکہ باقی ساری تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور ہیں۔ بے شک عزت تقویٰ سے ہے، طاقت سے نہیں۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا کہ کفن میں نہ جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ جس کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ پھر دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ، اور اگر کوئی تم پر کرے تو اسے پھیلاؤ۔